السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ ہماری گفتگو کو ہماری بندگی کی لسٹ میں رکھ دے اور ہماری عبادتوں کی لسٹ میں رکھ دے۔ اب اللہ کا نام لے کر ہم آج کی گفتگو کو شروع کرتے ہیں۔ آج ہمارا ٹاپک ہے قلبی حج کے حوالے سے انڈر دا امبریلا آف سول شفٹ، الحج صبر، حج صبر ہے۔ یعنی جب بھی حج کا ذہن میں خیال آئے تو ایک بات تو شور شاٹ، آپ 7 اسٹار کیٹیگری کا حج بھی کر لیں گے تو اس میں کوئی نہ کوئی مشکل ضرور ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی صبر کا موقع ضرور آتا ہے۔ اسی حوالے سے آج ہم بات کر رہے ہیں الحج صبر۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن استنى بسنته الی یوم الدین۔ اللہم جعلنا منہم ومن الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، آمین یا رب العالمین۔ ثم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ۔ اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے، آمین یا رب العالمین۔ الحج صبر، وہ سب مسلمان جو انشاءاللہ کل حج شروع کر رہے ہیں، ظاہر ہے کہ اس وقت مجھے نہیں سن رہے، لیکن وہ سب الحمدللہ ہم جو قلبی حج پر موجود ہیں، اللہ ہمیں اگلے سال لے کر جائے گا یا جب بھی اللہ لے کر جائے گا، وی ایکچولی ہیو ٹو کیپ این انٹینشن، اللہ مجھے اگلے سال حج پر لے کر جائے گا۔ جب آپ حجاج کو دیکھتے ہیں کہ حجاج الحمدللہ حج کی تیاری کر رہے ہیں، جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ حجاج اللہ کی رحمت سے اس وقت اپنے اندر بہت سی اسپریچوالٹی کو گیدر کر رہے ہیں، تو انسان کا دل چاہتا ہے ٹو سنکرنائز ود دیم۔ تو ایسے میں جب دل چاہے، جب آپ لبیک اللہم لبیک آواز کانوں میں سن رہی ہوں، فوراً اللہ سے دعا مانگ لیں اور کہیں اللہ میرا دل چاہ رہا ہے کہ آپ مجھے اگلے سال اپنے پاس حج کے لیے بلائیں۔ آپ کا کام ہے دعا کرنا اور راستے بنانا اس کا کام ہے۔ اگر وہ چاہے گا وہ ہمیں بلا لے گا، اس لیے کہ وہاں کوئی نہیں پہنچتا مگر صرف جس کو وہ وہاں بلانا چاہتا ہے یا جس کو وہ اپنا مہمان بناتا ہے۔ تو سب دعا کر لیتے ہیں، ہم سب جو اس وقت قلبی حج پر موجود ہیں، قلبی حج کی کیفیت میں ہیں، آپ اللہ سے دعا کیجئے، اللہ ہم سب کو اگلے سال حج پر بلاؤ۔ ہم سب مل کر دعا کر لیتے ہیں، اس لیے کہ ہم ذوالحجہ کے یہ 10 دن ایک ساتھ گزار رہے ہیں الحمدللہ، اور ہم ایک اکٹھے سفر کے اوپر، میراتھن کے اوپر ہیں، جو ہمارا ورچوئل ایک سفر ہے۔ اس اینگل سے اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو اگلے سال اپنے گھر حج کے لیے بلائے۔ جتنا بھی، جب بھی اور جیسے بھی موقع ملے، ایک بات تو شور ہوتی ہے کہ حج کا موقع بہت لگژریز کے باوجود صبر کا موقع ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ سفر نہیں ہوتا، صرف یہ روح کی ایک ٹرانسفارمیشنل کیفیت ہوتی ہے جس میں روح میلٹ ہوتی ہے۔ روح کو کئی دفعہ ایسے لمحے ملتے ہیں جو شاید اس نے پہلے کبھی ایکسپیرینس نہیں کیے ہوتے۔ تو یاد رکھیں، اس سفر کی تھکن انسان کے لیے مبارک ہوتی ہے۔ اب ہم تو سفر حج پر نہیں ہیں، تو ایک طریقہ ہوتا ہے الحج صبرن پر بات کرنے کا فرام حاجی پرسپیکٹو،
और एक तरीका होता है फ्रॉम कल्बी हज पर्सपेक्टिव। तो पहले ऐसा करते हैं, पहले थोड़ा सा हाजी पर्सपेक्टिव पे बात कर लेते हैं ताकि हमें फील आए। क्या पता आपका कोई अपना, आपकी बहन, आपकी अम्मी, आपकी दोस्त, anyone in your family is right now at हज, और वो वहाँ पर जेन्युइनली किसी प्रॉब्लम में है। जेन्युइनली प्रॉब्लम लाइक हो सकता है उनको अपनी पसंद की अकोमोडेशन नहीं मिली, हो सकता है अकोमोडेशन अच्छी है बट वॉशरूम्स अच्छे नहीं हैं, हो सकता है कि साथी अच्छे नहीं मिले, हो सकता है कि रूटीन अच्छी जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ गए हैं वो उनकी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं बनी, हो सकता है खुदा ना खास्ता तबीयत ख़राब हो रही हो। तो हम में से किसी ना किसी का कोई ना कोई हज पर गया हुआ है। ऐसे में उन लोगों की जब भी आप कोई भी गुफ्तगू सुने या जब आप उनसे बात करें, इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी बीइंग अ हाजी ऑन द कल्बी पाथ। हम तो कल्बी हज पर हम भी तो हैं ना। तो अगर हम मुझसे कोई ऐसा इंसान बात कर रहा है जो इस वक्त हज पर है, तो अब मेरी जिम्मेदारी ये है कि मैं उसको काम डाउन करूं, मैं उसको प्यार से डील करूं, मैं जल्दी पर तेल डालने का काम नहीं करूं, ये नहीं कहूं हाँ भाई बुला लेते हैं सऊदी अरब वाले और बस बिजनेस बना लिया है और बस फैसिलिटीज नहीं देते। प्लीज डोंट टॉक लाइक दिस, नो नीड टू टॉक लाइक दिस। क्यों कह रही हूँ मैं ये? इसलिए कि देखें, आप जिंदगी में काम चला नहीं सकते हैं अगर आप हर काम को फ्री कर दें। वो जिस तरह से दिल खोल कर हुज्जाज के लिए पैसे खर्च करते हैं, मैं कोई उनकी सपोर्टर नहीं हूँ, ना मैं इस वक्त जो हूँ वो कोई उनके साथ कोलैबोरेशन करके ये प्रोग्राम चला रही हूँ। मेरा अपना प्रोग्राम है, मैं चला रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अपने प्लेटफॉर्म पे, और मेरा काम है आपको और आपके ज़रिए आपके हर उस रिश्ते को काम डाउन करना जो किसी जेन्युइन रीज़न की वजह से वहाँ हज पर है और परेशान हो रहा है। तो अब आपका और मेरा काम बनता है कि हम उनको काम डाउन करें। हम कहें हाँ हज तो है ही सब्र का नाम। आपने एक हाजी को काम डाउन कर दिया। आपको पता है एक हाजी जो अल्लाह का मेहमान है, आप एक आम इंसान को भी, किसी भी आम इंसान को, उसको पुरसुकून कर दें चंद जुमलों से, प्यार मोहब्बत से। आप किसी मुसलमान की परेशानी में उसके दिल को सुकून दे दें, और इससे बढ़कर आप एक हाजी को मेंटली रिलैक्स कर दें। इट्स ओके। आप इस वक्त को जहाँ पर भी हैं, मिना में हैं, मिना जा रही हैं, मिना का बैग पैक कर रही हैं, आप अपनी नमाजें वहाँ पढ़ने की तैयारी कर रही हैं, बेड अच्छा नहीं मिलता, सोफ़ा कम बेड अच्छा नहीं मिलता, वॉशरूम्स अच्छे नहीं मिलते, आसपास लोग अच्छे नहीं मिलते, आप इस वक्त उन सब चीज़ों को इग्नोर करते हैं एंड देन फोकस कि मैं जहाँ बैठ रही हूँ, मैं जहाँ कदम रख रही हूँ, यहाँ किसी नबी का कदम, यहाँ किसी नबी के पाँव, यहाँ किसी नबी का हाथ, यहाँ किसी नबी का लम्स हो चुका है। तो आप ऐसे ब्लेसेड लैंड पर हैं जहाँ हर कोई नहीं पहुँचता। तो लोगों को प्यार मोहब्बत से कूल डाउन करते हैं, कहें आप इस वक्त अजर कमा रही हैं, अल्लाह की मेहमान हैं, और आप देखिए उनके लिए सब्र करना एकदम से आसान हो जाएगा। इंसान का ना माइंड अल्लाह ने ऐसा बनाया है, इंसान इमीडिएटली शिफ्ट कर जाता है। आपके सामने एक बंदा बैठ के अच्छी अच्छी बातें करता रहेगा, आपके अंदर एनर्जी आती जाएगी। आपके सामने एक बंदा बैठ के ये खत्म, ये खराब, ये प्रॉब्लमैटिक, ये इवल, ये डीमोनाइज हो गया, ये दज्जाली फितना, और फिर उसके बाद आपका भी जहन हर चीज के अंदर से प्रोपेगेंडा ढूंढ कर निकाल लेगा। तो बहुत डिपेंड करता है कि जब हम बात करते हैं तो भली बात करते हैं या बगैर सोचे समझे बोलते हैं, खैर की बात करते हैं या हम भी बस शिकवे शिकायतें करते रहते हैं, हर वक्त शर और शैतान और दज्जाल की बातें करते हैं, या अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की रहमत के फरिश्ते और अल्लाह की रहमत और आफियत की बातें करते हैं। तो आप जो कल्बी हज पर हैं, वो जो बदनी हज पर हैं, आप उनको तसल्ली देंगे। आप कहेंगी देखो हाँ गर्मी का मौसम है, टेम्परेचर बहुत ऊपर जाना है, वहाँ के मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने
फोरकास्ट की हुई है हीट वेव की, आप कहिए, आप बोलिए, कल से उनका हज शुरू हो रहा है इंशाल्लाह, कल 8 ज़िलहिज्जा है। आप उनसे कहें जब धूप जिस्म को थकाएगी ना, अपने होठों पर शिकायत नहीं लाना। जब हुजूम तुमको धक्का देगा ना, दिल से लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहना। जब तुम्हें लगेगा कि मुझे गर्मी की वजह से पैल्पिटेशन हो रही है या मेरी सैचुरेशन लो हो रही है, तो उस वक्त याद करना कि बीबी हाजरा भी तो इसी प्यास के साथ दौड़ी थी मक्का की वादी में। उस वक्त तो बिल्कुल सहरा था, पास तो डिस्पेंसर भी नहीं लगा था, कूलर भी नहीं थे, जमजम भी नहीं निकला था, देयर वाज नथिंग, बट यकीन था ना एक माँ का, तो दौड़ी थी। जब आपको लगे कि आपके लिए अगला पूरा दिन इज लाइक माउंटेन ऑन योर शोल्डर्स, ओ गॉड मुझे मुजदलिफा में रात गुजारनी है, मैं कैसे गुजारूंगी। बाज़ लोग बीमार होते हैं, बाज़ लोग बुजुर्ग होते हैं, बाज़ लोगों के साथ बुजुर्गी नहीं होती है, जवानी होती है, लेकिन बाज़ लोगों के साथ ना फिजिकल हैंडीकैप होता है। मुजदलिफा में रात गुजारना आसान तो नहीं होता ना, इट्स नॉट ईजी। आप सारा दिन के थके हुए हैं, आपने सारा दिन अपने आप को वकूफ़ अराफात में खड़ा करके रखा, बैठ के रखा, दोपहर में सोई नहीं, एंड देन यू आर प्रोसीडिंग एंड रीचिंग टू मुजदलिफा। आप लोगों को कहें इट्स ओके। जब आप मुजदलिफा में पहुंचेंगी तो अपने आप को हिम्मत के साथ रखिएगा। जब आप मुजदलिफा में थकन महसूस करें तो अराफात के लम्हे याद कीजिएगा, वो जो आपने हाथ उठाए थे, वो जो आपकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे, वो जो आपका दिल चाह रहा था कि बस मुझे कोई ना पुकारे, मैं हूं और मेरा रब हो। वो जिस वक्त आपको एक एक करके अल्लाह के सामने अपने गुनाह याद आ रहे थे, वो जब आपने महसूस किया था कि ओ अल्लाह मैंने बहुत गलतियां की हैं, और आपने अल्लाह से माफ़ी मांगी थी, तो मुजदलिफा की रात भी आपके लिए इबादत का जरिया बन जाएगी। आपने अपने आप को मजबूत रखना है। कहिए लोगों को, बताइए कि आप बहुत खुशकिस्मत हैं। बस आप ये जुमला बोलती रहा करें। जब कोई हाजी आपको कॉल करता है या आप उनको टेक्स्ट करते हैं या आप उनसे बात करते हैं, आप कहें आप बहुत खुशकिस्मत हैं, आप अल्लाह की मेहमान हैं, अल्लाह आपसे मोहब्बत करता है, इसलिए उसने आपको बुलाया। आप उनको बताएं आप बहुत मुबारक जगह के ऊपर हैं, आप सिर्फ मक्का तक नहीं पहुंचे, आपका दिल अल्लाह तक पहुंच गया है। बोले ऐसे जुमले। आप देखें कुछ लोग अरफात में रो रो कर अपने आप को रब के सामने ओपन अप कर देते हैं, और उनको फिर यकीन आ जाता है कि उनका रब उनको जिंदगी में कभी अपने से दूर नहीं करेगा। तो ये वो जुमले हैं जो आपने और मैंने, जो कल्बी हज पर मौजूद हैं, बदनी हज वालों को बोलने हैं। अगर वो बेचारे परेशानी में ये कह देते हैं, मिसाल के तौर पे बाथरूम्स अच्छे नहीं हैं, आप कहें हाँ बिल्कुल ऐसा होगा, बाथरूम अच्छे नहीं होंगे, बट इट्स वेरी पेटी, डोंट फोकस ऑन बाथरूम राइट नाउ। वहाँ जैसा बाथरूम है इन बेस्ट पॉसिबल मैनर यूज करो, एंड देन कीप योर फोकस। आप कहाँ हैं, आप किसके सामने हैं, एक लम्हा भी जाया मत कीजिएगा। आप बहुत खुशकिस्मत हैं, आपके अल्लाह ने आपको बुलाया है। बटालियंस होती है ना, तो पिछली बटालियन अगली बटालियन की हेल्प करती है। वो बटालियन जो इस वक्त अराफात के मैदान में पहुंचने की तैयारियां कर रही है, वो फोर फ्रंट पर है, और वो बटालियन जो पीछे है, हम सब कल्बी हज वाले। हमारा काम है आगे वालों को हिम्मत बंधाएं। कम ऑन, यू कैन डू इट, कम ऑन, घबराना नहीं, इट्स ओके, आप सब्र कर सकते हैं, इट्स ओके, आप अल्लाह के इस वक्त मेहमान हैं, इट्स ओके अगर गर्मी है, इट्स ओके अगर प्यास लग रही है, इट्स ओके अगर बैक एक हो रहा है, इट्स ओके अगर पाँव थक गए हैं। हिम्मत हिम्मत हिम्मत। आपके चंद मोहब्बत भरे अल्फाज एक इंसान को उसका हज हिम्मत और करेज के साथ कराने की बहुत हिम्मत दे सकते हैं। हाँ, जो हम हैं, हमारा क्या हाल है, ये तो बात हुई कि हमने बदनी हज वाले को हिम्मत दिला दी। नाउ व्हाट अबाउट अस? हम पीछे हैं,
ہم اس وقت اللہ کے ساتھ اپنا ایک تعلق بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم اسپرچل جرنی پر ہیں. ہم اپنی ایک باطنی تربیت کرنا چاہ رہے ہیں. دیکھیں حج بھی جو ہوتا ہے وہ صرف ریچولز کا کلیکشن تو نہیں ہے نا. یہ انسان کے صبر کا، برداشت کا، قربانی کا ایک بڑا امتحان ہوتا ہے. یہ وہ سفر ہے جہاں انسان قربانیاں بڑی دیتا ہے. کس چیز کی قربانی دیتے ہیں؟ آپ کہیں ہاں بکرے کی قربانی دیتے ہیں. نہیں، میں اس قربانی کی بات نہیں کر رہی. آپ حج کے سفر میں آرام کی قربانی دیتے ہیں. بیڈ آپ کی پسند کا نہیں ہے، کمرہ آپ کی پسند کا نہیں ہے، کھانا آپ کی پسند کا نہیں ہے، بفے آپ کی پسند کا نہیں ہے، کنوینس آپ کی پسند کی نہیں ہے، حرم میں جگہ آپ کی پسند کی نہیں مل رہی، مینا میں ٹینٹ آپ کی پسند کا نہیں ہے، مینا میں آپ کے برابر صوفہ کم بیڈ پر حاجی آپ کی پسند کا نہیں ہے. تو آپ قربانی دیتے ہیں آرام کی، خواہش کی، نیند کی، آسائش کی. کتنی چیزوں کی قربانی دیتے ہیں. کیوں؟ چاہے بدنی حج والے ہوں یا قلبی حج والے ہوں، ہم یہ سب قربانیاں دینے کو تیار ہو جاتے ہیں صرف اس لیے کہ ہمیں اللہ کی رضا چاہیے. اس لیے کہتے ہیں، اسکالرز کہا کرتے تھے، حج کا ریچول صبر کی پریکٹیکل ایکسپلینیشن ہوتا ہے، پریکٹیکل تفسیر ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے نا، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. بے شک صبر کرنے والوں کو اللہ بے حساب اجر دے گا. صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر دیا جاتا ہے. ہم ٹی وی پر حج دیکھ رہے ہیں، موبائل پر حج دیکھ رہے ہیں، پر زندگی میں سیکھیں ہر لمحہ صبر، ہر لمحہ صبر. جسم کا صبر، جذبات کا صبر، لوگوں کے ساتھ صبر، کانسٹنٹلی صبر اور بس صبر. کانسٹنٹلی. ہم حج پر موجود نہیں ہیں. اللہ سے دعا کریں اللہ ہر انسان کو ہر سال کعبہ دکھائے، چاہے حج کی شکل میں دکھائے، چاہے عمرے کی شکل میں دکھائے. آپ کو پتہ ہے نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پسندیدہ فرمایا حج پر جانا، عمرے پر جانا، اللہ کے گھر کو بار بار دیکھنا. انسان کے گناہ مٹتے ہیں، انسان کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے. وہاں جا کر ہم دنیا کو بھول جاتے ہیں. ہم سب کا تجربہ ہے، ہمیں نہیں یاد رہتا پیچھے بلی چھوڑی یا عالی شان گھر چھوڑا، پیچھے وارڈروب چھوڑے یا بڑا سا بینک سٹیٹمنٹ چھوڑا. وہاں ایک آٹومیٹک ڈیٹیچمنٹ آتی ہے دنیا سے. تو دعا ہے اللہ ہمیں ہر سال کعبہ کا اور مسجد نبوی کا دیدار کرائے. لیکن ہر دل کو چاہے وہ دیدار ہر سال نصیب ہو یا نہ ہو، ایک بات میں گارنٹی سے کہتی ہوں، مسلمانوں کے دل ہر سال حج کے احساس سے گزارے جاتے ہیں. ایموشنلی ہم حج سے اٹیچ ہو جاتے ہیں. اس وقت بھی بعض لوگ میدان عرفات میں کھڑے ہوں گے اور ہم اپنے کمرے کے کسی خاموش کونے میں بیٹھے ہوں گے. ہم آنسوؤں کے ساتھ بالکل حاجیوں کی طرح اللہ کے سامنے جھکے ہوئے ہوں گے. حج صرف مکہ پہنچنے کا نام نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سفر کرنے کا نام ہے. اور یہ سفر ہر مومن اپنی زندگی میں کسی نہ کسی شکل میں طے کر رہا ہوتا ہے. جو حج پر نہیں گیا وہ بھی صبر کے ایک عظیم حج سے گزر تو رہا ہوتا ہے. آپ جب سب صبر کرتے ہیں اللہ کی خاطر، اس کی محبت میں، دنیا کی مشکلات کو سنبھالنے کے لیے، ہر صبر آپ کا قلبی حج ہوتا ہے. ہر صبر. اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو استطاعت نہیں رکھتے. قرآن کا مفہوم کیا ہے؟ جو استطاعت رکھے وہ حج پر چلا جائے. اینڈ اٹس اے ویری بیوٹیفل کانوٹیشن. مجھے نہیں پتا، اب ایک دن میں ایسے ہی یہ آیت پڑھ رہی تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ من استطاع
جو کوئی استطاعت رکھتا ہے وہ حج کرے، اللہ کے گھر کا وزٹ کرے، چاہے وہ اپنا فرض حج ادا کرے یا وہ نفلی عمرے کرے. ٹھیک ہے، اس کی ایک کونوٹیشن یہ بنتی ہے جو کہ ہمیشہ سے صحابہ نے سمجھی، ایکسپلین کی، یا بات کے اسکالرز نے ڈسکرائب کی. استطاعت کا مطلب ہے اتنا مال ہو کہ اس کے پاس زیادہ راہ کے لیے بھی، سامان کے لیے بھی پیسے ہوں اور پیچھے گھر والوں کے لیے بھی پیسے ہوں. ون آف دا کونوٹیشن وی آر ایبسلیوٹلی رائٹ از دا مال. بٹ ایک اور مجھے اس کی ہمیشہ سے فیلنگز آتی ہیں اس آیت میں. ایک تو ہے نا مال، سب مال والے حج نہیں کرتے. All of us are well aware from the people around us and in our families جن کو اللہ نے filthy rich بنایا ہے. filthy rich، مال بہت ہے ان کے پاس، استطاعت فی المال بہت ہے، but they have no interest to go for Hajj. They have no interest to go for Umrah. All of us are well aware. تو استطاعت کا مطلب جو مجھے سمجھ آتا ہے وہ سمپل، بہت آسان سا ہے. جب ہم کہتے ہیں جو اللہ کے گھر کی استطاعت رکھتا ہو وہ جائے، صحت اس قابل ہو، جس کا دل چاہتا ہے، جس کو استطاعت ہو جذبات کے ساتھ، جس میں ایمان کی انرجی ہو. تو جس کے پاس ایمان کی انرجی ہے وہ تو دن رات دعائیں کرے گا، اللہ مجھے بار بار اپنے گھر بلائیے. جس کے پاس استطاعت، من استطاع، یہ کہاں یہاں پہ کہا گیا کہ صرف مال کی بات ہے، صحت کی بھی بات ہے. جب بھی یاد رکھیں جوانی کا حج پسندیدہ ہے. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ 50+ ہو گئی تو آپ کہیں ہیں اب حج نہیں کروں. نہیں، فرض تو ادا کرنا ہے نا، بالکل جائیں. 100 بسم اللہ، اللہ سنبھالے گا. ابھی تو بتایا آپ اللہ کی مہمان ہیں، اللہ ہمت دے گا، اللہ سنبھالے گا، اللہ مہمان نوازی کرے گا. ہاں، وہ لوگ جو استطاعت نہیں رکھتے، یا تو بیمار ہیں، یا بزرگ ہیں، یا کوئی فزیکل النس ہے، یا مال نہیں ہے. کبھی کبھی ہوتا ہے محرم نہیں ہے، کبھی کبھی ہوتا ہے کوئی ساتھ جانے والا نہیں ہے. جو بھی ریزن ہے، XYZ ABC whatever is the reason، جو دل بہت تمنا کرتا ہے حج پر جانے کی یا عمرے پر جانے کی، بٹ اپنی کسی لمیٹیشن کی وجہ سے جا نہیں سکتا، اسکالرز کہتے ہیں کیا پتہ اس کو نہ جا کر بھی برابر کا ثواب مل جائے، برابر کا. بعض دل ایسے ہوتے ہیں جو برسوں سے بیت اللہ کو، مسجد نبوی کو دیکھنے کی دعا کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہے لوگ نعت سنتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانتے ہیں، نعت سنتے ہیں مسجد نبوی کے بارے میں، and they start pouring tears from their eyes. اس لیے کہ دل اٹیچ ہے نا. ہم نے کل بات کی تھی، مثابہ ہے یہ جگہ، آپ کا دل انکلائنڈ ہوتا ہے. تو بعض لوگ برسوں سے بیت اللہ کو دیکھنے کی دعا کرتے ہیں، طواف کرنے کے خواب دیکھتے ہیں، زمزم، وہیں زمزم کے کنویں کے سورس کے پاس پینے کی حسرت رکھتے ہیں. یہاں تو بہت لوگ لے کر آ جاتے ہیں، بٹ حسرت ہوتی ہے کہ ہم مکہ کے وادی میں کھڑے ہو کر حرم کی مسجد میں فریش زمزم پئیں. بعض لوگ تمنا کرتے رہتے ہیں پوری زندگی، اللہ ہمیں بھی ہاتھ اٹھا کر وقوف عرفات کرنے کی توفیق عطا فرما. کبھی حالات اجازت نہیں دیتے، کبھی وسائل اجازت نہیں دیتے، کبھی ذمہ داریاں اجازت نہیں دیتی، کبھی تقدیر اجازت نہیں دیتی، اور پھر لوگ تڑپتے رہتے ہیں وہاں جانے کے لیے. جب تقدیر ان کو وہاں تک پہنچنے نہیں دیتی، ایسے وقت میں دل کے اندر ایک خاموش درد بعض لوگوں کی پیدا ہو جاتا ہے. اب آپ سوچیں، آپ کو سیناریو سمجھ آ رہا ہے؟ خواہش بے تحاشا، بٹ ذمہ داری یا کسی مسئلے کی وجہ سے جانا ناممکن. ایک درد پیدا ہو گیا، ایک ویکیوم آ گیا، میں جانا چاہ رہی ہوں اللہ، میں جا نہیں پا رہی. تو ایک درد خاموش
साइलेंट दर्द। देखिए मैंने दर्द में इंसान की कैफियत दो तरह की होती है। एक, पेन हो रहा है एंड आई एम जस्ट लाउड इन शाउट, शोर मचा रही हूँ। एक दूसरी कैफियत होती है, पेन हो रहा है एंड आई एम ऑल क्वाइट, all quiet and peaceful. Nobody can be aware that I have a pain in my any part of the body. एक दर्द सहने वाला होता है शोर मचा के, और एक दर्द सहने वाला होता है खामोशी के साथ। ये जो अल्लाह के घर की ज़ियारत और विजिट की ख्वाहिश रखने वाले नहीं जा सकते, और उनमें से उनकी आदत जिनकी होती है खामोशी से इस दर्द को अंदर रखने की, स्कॉलर्स के नज़दीक यही दर्द अल्लाह के सामने सब्र बन जाता है। और जब यही दर्द अल्लाह के सामने सब्र बन जाता है तो सब्र तो उसके लिए इबादत है, और जो बंदा मोमिन इबादत करता है अल्लाह उसको अजर देता है। हम सिर्फ नैरो माइंड के साथ, टनल विजन के साथ इस्लाम को सीखते हैं। हम जब सुनते हैं ना अल हज्जु सब्रुन, तो हमारे ज़हन में एक ही चीज़ आती है, जब हम हज पर जाएंगे, जब वहाँ मुश्किलात होंगी तो हमने सब्र करना है। ऐसे ही हमारे ज़हन में आता है अल हज्जु सब्रुन, बट आई एम ओपनिंग another tunnel of thinking for you। वो तो हाजी बदनी हाजी का सब्र हो गया जब वो वहां पहुंच गया। कुछ वो लोग भी तो हाजी हैं जो कल्बी हज पर हैं और वो इस्तिताअत नहीं रखते कि वो हज पर जा सकें। दे हैव टू डू सब्र टू, और वो कल्बी हज का सब्र है। जैसे बदनी हज के सब्र पर अल्लाह बहुत माफ़ करता है, अजर देता है। लर्न दिस टुडे। कल्बी हज पर मौजूद लोग जो अल्लाह के घर बैतुल्लाह का विजिट नहीं कर सकते, हज नहीं कर सकते, अल्लाह उनके सब्र को इबादत बनाकर कबूल करता है। अल्लाह इंसान की सिर्फ मंजिल नहीं देखता। मैंने ये बात कई दफ़ा बताई है। इस्लाम का मिजाज ये है कि इस्लाम कोशिश और अजर इन दो को कनेक्ट करता है। इस्लाम अजर और कामयाबी इन दो को कनेक्ट नहीं करता। तो जो दिल तड़प रहे हैं, पहुंचे नहीं अपनी मंजिल पर, जो हज की मंजिल है, अल्लाह इंसान की सिर्फ मंजिल थोड़ी देखता है, वो तो उस रास्ते पर चलने की तड़प देखता है। आप में से बहुत सी बहनें इस वक्त भी मेरी गुफ्तगू सुनकर वो खामोश सा दर्द महसूस कर रही होंगी। अगर आपने कभी हज नहीं किया तो बिल्कुल नहीं घबराए, बिल्कुल नहीं परेशान हो। मैं हर उस इंसान से आज बात कर रही हूँ, बात तो मैं सबसे कर रही हूँ, बट उस इंसान से ख़ास तौर पर बात कर रही हूँ जिसको इस्तिताअत नहीं मिली है हज पर जाने की। तमन्ना ज़रूर रखें लेकिन ख़ुद को डिप्राइव नहीं महसूस करें। क्यों? इसलिए कि बहुत से हाजी हज पर जाकर भी हज का वो सवाब इकट्ठा नहीं कर पाते जो कि अल्लाह ने हाजी के नसीब में लिखा होता है। और बहुत से ऐसे हज के बगैर पीछे रह जाने वाले मुसलमान जिनकी तमन्ना तो बहुत होती है लेकिन वो कभी भी हराम में मुंह मारकर इबादत की तरफ कदम नहीं बढ़ाते। क्या पता उनको बहुत हाजियों से बढ़कर सवाब मिल जाए। तभी मैंने कहा अल्लाह इंसान की सिर्फ मंजिल नहीं, रास्ते की तड़प देखता है। कितने लोग हैं जो आज अपने घरों में बैठकर जब टीवी पर हुज्जाज को या मोबाइल स्क्रीन पर हुज्जाज को लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की आवाज़ बुलंद करते हुए सुनते हैं तो रोते जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं। इट क्रिएट्स सम इन्वायरमेंट अराउंड देम। तो उनकी आंखें क्यों नम होती हैं? हुज्जाज को देखकर रो रहे हैं, लब्बैक के नारे सुनकर रो रहे हैं, क्योंकि उनका दिल अंदर से इस आंसुओं के साथ पता है क्या कह रहा होता है? हर आंसू क्या कहता है? ए अल्लाह एक दिन मुझे भी बुला ले। और शायद यही आंसू उनकी बुक ऑफ डीड में उनको पता भी नहीं चलता खामोश इबादत बनाकर लिखे जा रहे होते हैं।
اس لیے کہ وہ قلبی حج کے صبر پر ہوتے ہیں، وہ بدنی حج کا صبر نہیں کر رہے، لیکن وہ قلبی حج کے صبر پر ہوتے ہیں۔ ان کو پتہ چل جاتا ہے زندگی تو خود ایک حج ہے۔ آج میں آپ سب بہنوں کو بتا رہی ہوں جن کی تمنا ہے کہ وہ حج کریں لیکن وہ کر نہیں پا رہے، یاد رکھیں آپ کی تمنا ہوگی نا تڑپ والی، اللہ آپ کو ضرور بلائے گا۔ لکھ لیں میری بات، آپ کی تمنا ہوگی اللہ آپ کو ضرور بلائے گا، آپ حلال پر اتفاق کریں گی، اللہ آپ کو ضرور بلائے گا۔ یاد رکھیں بدنی حج ون ٹائم ان لائف ہے، بٹ قلبی حج زندگی کے ساتھ ساتھ ہے۔ کیا کرتا ہے حاجی حج میں؟ احرام باندھتا ہے، احرام باندھ کر کیا کرتا ہے؟ اپنی خواہشات کو لمیٹڈ کر لیتا ہے۔ تو زندگی میں بھی تو ہم یہی کرتے ہیں، اور ایک مومن کو تو بار بار اپنے نفس کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے، غصے کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے، خواہشات کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے، گناہوں کے خلاف لڑتے ہوئے خود کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے۔ کتنا صبر کرتے ہیں ہم؟ قلبی حج ہی تو ہے، ذی الحجہ ختم بھی ہو گیا، قلبی حج تو چلتا ہی رہے گا۔ کبھی ہمارا یہی قلبی حج صبر والی کیفیت پر آتا ہے تنہائی کی وجہ سے، کبھی بیماری کی وجہ سے، کبھی فائنینشیل سٹرین کی وجہ سے، کبھی اولاد کی فکر کی وجہ سے، اور کبھی کسی اپنے کے دکھ دینے کی وجہ سے۔ یہ سارے قلبی حج تو ہم صبر کے ساتھ سارے کر ہی رہے ہوتے ہیں۔ جہاں وہ مناسک ابراہیم ادا کر رہے ہوتے ہیں، یہاں ہم قلبی حج والے اپنی زندگی میں موجود تقدیر کے لکھے امتحانوں پر خاموشی سے صبر کر رہے ہوتے ہیں۔ حاجی کیا کرتا ہے؟ بدنی حج والا گرمی برداشت کرتا ہے، کراؤڈ فیس کرتا ہے، تھکن برداشت کرتا ہے نا، سلیپ لیس نائٹس برداشت کرتا ہے، ڈسکمفرٹ برداشت کرتا ہے۔ آپ سے نہیں بیٹھا جا رہا زمین پہ، پر آپ کو بیٹھنا ہے مزدلفہ میں، آپ کو نہیں مل رہی جگہ، آپ کو نہیں اچھا لگتا ٹو سٹ ان کلوز کانٹیکٹ وتھ سو مینی پیپل، بیکاز آپ کو زندگی میں عادت نہیں ہے، بٹ یو ہیو ٹو، آپ کے پاس چوائس نہیں ہے۔ تو صبر کرتے ہیں نا حاجی، گرمی برداشت، ہجوم برداشت، تھکن برداشت، نیند کی کمی برداشت، بھوک برداشت، سب کچھ تو کرتا ہے حاجی۔ تو مومن کیا کرتا ہے؟ دنیا کی آزمائشیں برداشت کرتا ہے، لوگوں کے تلخ رویے برداشت کرتا ہے۔ تو حج لمٹ نہیں کرتے، حج کو، عبادات کو لمٹ نہیں کرتا ہے۔ عبادات تو ایک مومن کی زندگی میں علامات ہوتی ہیں، لائک فلیگس، انڈیکیٹرز، اور ہر فلیگ کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ حج صرف اور صرف مکہ مدینہ کا صبر نہیں سکھاتا، حج زندگی کا صبر سکھاتا ہے۔ زندگی میں نا بہت وسعت کے ساتھ سوچنا شروع کریں۔ جب ہم یہ سنتے رہتے ہیں حج کا اجر اتنا ہے کہ اللہ بندے کو ایسا پاک کر دیتا ہے جیسے وہ ابھی اپنے ماں کے وomb سے پیدا ہوا ہے، یس دیٹس پرفیکٹلی رائٹ، بٹ جب آپ یہ سنتی رہیں گی تو آپ اپنے آپ کو ایک سٹیج پر آ کر ڈپرائیو سمجھیں گی۔ بعض لوگوں کو میں نے دیکھا، وہ کہتے ہیں میں نے تو دور جاہلیت میں حج کیا تھا، لائک آئی واز ویری اگنورینٹ جب میں نے حج کیا تھا، لیکن اب مجھے موقع ہی نہیں مل رہا، میں جانا چاہ رہی ہوں حج پہ، کوئی میرے ساتھ جانے کو تیار ہی نہیں ہوتا، میرے ہسبینڈ نہیں مانتے، میرے بچے نہیں مانتے، میرے سبلنگس نہیں مانتے، اور پھر مستقل حاجیوں کو دیکھ دیکھ کر they start feeling deprived. Please don't bring this kind of a feeling in your heart. آپ حج پر اگر نہیں بھی گئیں تو بھی، اور اگر آپ نے کوئی حج پہلے اپنی زندگی میں کیا ہے اور آپ نہیں جا پا رہے ہیں تب بھی، you can't go there, but you still can be part of Hajj by bringing yourself under the umbrella of a qalbi Hajj. آپ کا صبر آپ کو بھی حاجی بنا رہے ہیں۔ اللہ نے مستقل ہمیں اس دنیا میں حاجی تو بنایا ہوا ہے۔ اگر حاجی صبر کر رہا ہوتا ہے وہاں پہ، تو ہم بھی تو دنیا کی آزمائشوں پہ صبر کر رہے ہیں۔ حاجی کو یقین ہوتا ہے میرا اللہ مجھے معاف کر دے گا، ایسے ہی ہے نا؟
تو قلبی حج والوں کو بھی یقین ہوتا ہے جب وہ اپنی آزمائشوں پہ صبر کرتے ہیں. پتہ ہے کیا یقین ہوتا ہے؟ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں صبر کروں گی وہ عطا کرے گا، میں خاموش رہوں گی وہ میرے لیے خیر کے معاملے کھولے گا. آپ کہتی ہیں عرفات کا میدان، خوش قسمت لوگ وہاں کھڑے ہیں. ہاں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. پوری زمین کے خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جو ہر سال یوم عرفہ کے دن عرفات کے میدان میں ہوتے ہیں. لیکن یاد رکھیں، آ رہا ہے عرفہ کا دن انشاءاللہ، اللہ خیر سے لے کر آئے. اٹ ول بی ڈے آفٹر ٹمورو انشاءاللہ، ٹیوزڈے. کچھ لوگ عرفات میں کھڑے ہو کر رو رہے ہوتے ہیں، حاجی، اور کچھ لوگ اپنی جائنماز پر بیٹھ کر بھی تو رو سکتے ہیں. وہ حاجی جو وہاں اپنے گناہوں کا سوچ سوچ کر اللہ سے گڑ گڑا کر معافیاں مانگ رہے ہوتے ہیں، تو ہم اپنے گھر کے کمروں میں خاموشی سے جائنماز پر بیٹھ کر بھی تو اپنے گناہوں کا سوچ کر اپنے رب سے استغفار کر سکتے ہیں. اور میں اس وقت کوئی کمپیریزن نہیں کر رہی، لیکن حقیقت ہے ہم اپنے گھر کے چار دیواری کے معاملے میں بہت اچھی عبادت کر سکتے ہیں. کیا پتہ خوشگمانی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی بیان کی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں. انا عند ظن عبدی بی، جیسا میرا بندہ میرے بارے میں گمان کرتا ہے تو ویسے ہی ہوتا. آپ اپنے گھر کے اندر جائے نماز پر بیٹھ کر اپنے گناہوں پر اللہ سے معافی مانگیں گی اور گڑ گڑائیں گی، اور آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ وہ آپ کو معاف کر دے گا. اپنا دل کھول دیں اپنے رب کے سامنے، جیسے حاجی کھولتے ہیں عرفات کے میدان میں. عرفات میں لوگ ہاتھ اٹھا کر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری کرتے ہیں اور لمبا وقوف کرتے ہیں. تو کیا سال بھر میں مومن قلبی حج نہیں کر رہے ہوتے؟ وہ جو عرفہ کا دن ہو یا وہ کوئی بھی رات کا آخری پہر ہو، تہجد کا وقت. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ہر رات حج کرتے ہیں. ظاہری بات ہے یہ ٹرمینالوجیکل حج نہیں ہے، یہ اسپرچل حج ہے. کچھ لوگ ہر رات حج کرتے ہیں جب وہ اپنی نیند کو توڑتے ہیں، نفس کو ٹیم کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں، بستر سے اٹھتے ہیں، وضو کرتے ہیں، جائے نماز بچھاتے ہیں اور تہجد ادا کرتے ہیں. اور پھر 2 رکعت 4 رکعت 8 رکعت پڑھ کے ہاتھ بلند کرتے ہیں اور اپنے رب کے سامنے اپنا دل کھول دیتے ہیں. اللہ کے قریب ہونے کے لیے صرف مقام نہیں، اخلاص چاہیے ہوتا ہے، سنسیئرٹی چاہیے ہوتی ہے. کبھی ایک سچا آنسو انسان کو وہاں پہنچا دیتا ہے جہاں ہزاروں مائلز کا سفر بھی نہیں پہنچا سکتا. تو حج تو ہمیں بہت سکھا رہا ہے. ہم دور بیٹھے ہیں، ہم قلبی حج پر ہیں. حج مجھے بتا رہا ہے میں یاد رکھوں دس ورلڈ از سو ٹیمپرری، عارضی دنیا ہے. سکون مجھے ملے گا جب میں اللہ کے قریب ہو جاؤں گی. اور مجھے حج یہ بتاتا ہے، صبر کرنا سیکھ رہی ہوں نا میں حج سے، تو حج مجھے بتاتا ہے قربانی کے بغیر تو قرب نہیں ملنے والا. قربانی اور قرب ملتے جلتے ہیں نا. قافرہ با. You got the point؟ قرب سے قربانی، the same essence. قربانی کے بغیر رب کا قرب نہیں ملتا. حج مجھے بتاتا ہے صبر کے بغیر روح پاک نہیں ہوتی. حج مجھے بتاتا ہے ہر محرومی کے پیچھے ایک حکمت ہوتی ہے اللہ کی. آپ دیکھتے ہیں حجاج کرام کو، مردوں کو احرام کی 2 سفید چادروں میں، یہ 2 سفید چادریں کیا یاد کراتی ہیں؟
کفن، ہمارا کفن. مستقل اپنی موت کو یاد رکھو. ایک مومن کا اصل حج مکہ مدینہ سے آنے کے بعد شروع ہوتا ہے. ریچول تو ادا ہو گیا، بٹ قلب نے حج کیا یا نہیں کیا، it gonna get clear when we gonna start the matters of this life. اگر ایک انسان گناہ چھوڑ دے، اس کا دل نرم ہو جائے، اللہ سے اس کا تعلق بڑھ جائے، صبر کو وہ اپنا زینت کا معاملہ بنا لے، لوگوں کے لیے آسانیاں کریٹ کرے، تو اس کی حج اصل میں اس کی روح تک پہنچ جاتی ہے. بہت سے ایسے لوگ ہیں جو حرم کی حدود میں داخل بھی نہیں ہوتے. ہم میں سے بہت سے لوگ ہوں گے جنہوں نے ذوالحجہ میں ارادہ کیا ہوگا میں گناہ چھوڑ رہی ہوں، میں اپنی زبان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نرم کر رہی ہوں، میں ذکر تسبیحات قرآن کے ذریعے اللہ سے تعلق مضبوط کر رہی ہوں، میں اپنے آس پاس کے لوگوں کی زیادتیوں پر صبر کروں گی، میں اپنے آس پاس لوگوں کے حقوق ادا کر کے ان کو آسانی دوں گی. یہ کون سی روح ہے؟ یہ وہ روح ہے جس کے قدم مکہ نہیں پہنچے، حرم نہیں گئے، منا تک سفر نہیں کر سکے، عرفات کے میدان کی رحمتیں نہیں سمیٹ سکے، لیکن اللہ نے ان کو حج کا فلسفہ سکھا دیا، اس لیے کہ ان کا دل بدل گیا. So, I'm going to close my today's topic, الحج صبر. ہم سب آج حج پر نہیں ہیں، ہم سب اپنے اپنے گھروں میں ہیں، لیکن یاد رکھیں آپ کا صبر، آپ کی ڈیزائر، آپ کی تڑپ اور آپ کی دعائیں اور اللہ کی خاطر زندگی میں خاموشی سے برداشت کی ہوئی آزمائشیں، یہ آپ کو اللہ کے بہت قریب لے جاتی ہیں. اللہ بعض لوگوں کو کعبہ تک لے جاتا ہے اور بعض لوگوں کے دل کو ایسا بنا دیتا ہے کہ کعبہ ان کے دل میں بس جاتا ہے، ان کے دل میں کعبہ ہوتا ہے، ان کے ذہن میں کعبہ ہوتا ہے، ان کا دل کعبہ کی طرف کھنچا چلا جاتا ہے. اگر وہ فزیکلی چل کے نہیں بھی جاتے، مائلز کور نہیں بھی کرتے، اپنے اپنے گھروں اور اپنے اپنے روٹین میں رہتے ہوئے کعبہ کی طرف ایسے کھینچے چلے جاتے ہیں کہ زبانوں کو بھی تھام لیتے ہیں اور گناہ کی طرف بڑھتے ہوئے قدموں کو بھی تھام لیتے ہیں. جو دل صبر میں بھی اللہ کو نہ چھوڑے، وہی اصل میں حج کی روح کو پا لیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں صبر کی وہ کیفیت عطا فرمائے کہ جس کا اجر صرف اور صرف روز محشر انبیاء کے پڑوس میں جنت میں دے دیا جائے. اللہ ہم سب کی خواہش ہے کہ آپ ہمیں ہر سال اپنے گھر کا دیدار کرائیں. ہم آپ سے مانگتے ہیں جیسے دنیا مانگتے ہیں نا، بس ایسے ہی 2 چیزیں مانگا کریں. لیکن ہدایت تو آپ الحمدللہ مانگتی ہیں نا، میں ہدایت کے علاوہ 2 چیزیں کہہ رہی ہوں. 2 چیزیں تڑپ کے مانگا کریں ہدایت کے ساتھ. ایک، اللہ ہر سال بار بار اپنے گھر کا دیدار کرا تاکہ میری روح اور جسم پاک ہو جائے. اور دوسرا، اللہ مجھے شہادت کی موت نصیب فرما. یہ دعائیں کانسٹنٹلی مانگا کیجیے. جب آپ کا دل اللہ سے اٹیچ ہو جاتا ہے، جب دل کو قرب ملتا ہے، آٹومیٹیکلی انسان کی زبان میں احترام، تقدس، ایک ادب کا اینگل ڈیولپ ہو جاتا ہے. اللہ ہمیں قلبی حج کے ذریعے وہ مغفرت کے اینگل عطا فرما دے جو اللہ اپنے مہمانوں کو
جو وقوف عرفات میں پہنچنے والے ہیں ان کو مہمان نوازی میں مغفرت عطا فرمائے گا۔ اللہ ہمیں بھی بخش دے، اللہ ہماری بھی دعائیں قبول فرما لے، اللہ ہماری بھی عبادتیں قبول فرما لے، اللہ ہمارے لیے بھی دین پر چلنا آسان فرما دے، اللہ ہمیں ایمان اور عمل کی طاقت عطا فرما دے، اللہ ہم سے راضی ہو جا، اللہ ہمیں اپنا قرب عطا فرما دے، اللہ ہماری اولادوں کو اپنی محبت عطا فرما دے، اللہ ہماری اولادوں کے سامنے اتنی اوپینینز ہیں کہ وہ آپ کی محبت تک نہیں آ پا رہے، وہ لاجک میں الجھ گئے ہیں، اللہ ان کو اپنی محبت دے دے، اللہ ان کو اپنے دین کی محبت دے دے، اللہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دے دے۔ اللہ ہم نے بہت 2+2 کرنا شروع کر دیا اور ہم نے دین کا ایسنس ختم کر دیا ہے، اللہ ہم بحثوں میں الجھ گئے ہیں۔ آپ نے اتنا پیارا دین ہمیں دیا ہے، ہم پتہ نہیں کون سی فقہی بحثوں میں، حقوق کی جنگوں میں ایک دوسرے کے ساتھ فقہی دلائل دینے میں الجھ گئے ہیں۔ اللہ ہمیں اسلام کی خوبصورتی دے دے، اللہ ہمیں عمل کی آسانیاں دے دے، اللہ ہمیں ایمان کا نور دے دے، اللہ ہماری گردنوں کو جہنم سے آزاد کر دے، اللہ تمام حاضرین کی جائز دعائیں قبول فرما لے، اللہ ہمیں اپنے گھر بار بار بلا لے، اللہ سب حاجیوں کی مدد فرمانا، اللہ حاجی اپنے سفر پر کچھ نکل گئے ہیں، کچھ صبح میں نکل رہے ہیں، اللہ تمام حجاج کی مدد فرمانا، اللہ ان کی حفاظت فرمانا، اللہ جو آپ کے مہمانوں کا خیال رکھ رہے ہیں اللہ ہم ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں تاکہ وہ ایفیشنسی کے ساتھ اتنے سارے اللہ کے مہمانوں کا خیال رکھ کے اجر بھی کمائیں اور یہ سارے حاجی ان کے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں۔ اللہ خیر و عافیت کے ساتھ ہر حاجی کو حج مبرور کرائیے گا، ہر طرح کی آفت، پریشانی اور مشکل سے بچائیے گا۔ اللہ ہم جو قلبی حج پر اس وقت بھی موجود ہیں اور پوری زندگی قلبی حج کرنا چاہتے ہیں، اللہ ہمارے صبر کو عبادت بنا دے، اللہ ہمارے صبر کو قربانی بنا دے، اللہ ہماری اس قربانی کو اپنا قرب دینے کا ذریعہ بنا دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ جزاک اللہ خیراً، اور دل سے آپ سب کا شکریہ۔ میں یہاں بہت ٹائم لے لیتی ہوں، آئی ایم ریئلی سوری۔ میں نے شروع میں کہا تھا میں 20 منٹ بات کیا کروں گی، بٹ میرا ٹائم روز تھوڑا زیادہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین اجر عطا فرمائے، بٹ آئی ایم انشاءاللہ ویری ہوپفل that these talks gonna help you a lot in your life to sustain on your qalbi hajj۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں، تکبیرات سنیں، گھر میں لگائیں، پڑھیں، اللہ کو جو آپ کہنا چاہتے ہیں کہیں، استغفار کریں، جہنم سے پناہ مانگیں، قبر کے عذاب سے پناہ مانگیں اور اللہ سے خیر مانگیں۔ اللہ آزمائشوں کو دور کر دے، اللہ جہاں مسلمانوں پر پریشانیاں ہیں اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما دے۔ اللہم صلی علی محمد، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ جزاک اللہ خیراً۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔